بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں بات ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا تعلیم دی گئی کہ آپ اللہ سے درخواست کیا کریں کہ اللہ تو اپنا کرم فرما، مجھے شیطانی حملوں سے محفوظ کرنا۔ مفسرین نے اس دعا کے حوالے سے 2-3 باتیں اجاگر کی ہیں اور ان سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دی تھی کہ شیطان انسان کا عظیم دشمن ہے، اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اس لیے عاجزانہ نرمی کی، کمپرومائز کی گفتگو شیطان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ قہر و غلبے کے ذریعے ہی مانگتا ہے، کمزور پڑ جائے، بے بس ہو جائے تو یہ جان چھوڑتا ہے، اس میں کوئی طاقت ہو تو یہ بارگیننگ کے ذریعے قائل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے ساتھ یعنی جنات کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر قہر اور غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے پر نہ مارنے دیا جائے، اس کی طاقت کو توڑ دیا جائے، اس کے وسوسے پر توجہ نہ کی جائے، اس کے خلاف اللہ کے کلام کے ذریعے قوت حاصل کی جائے۔ یہ بات ہم نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کے کلام کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دفاع کی یہ صورت دی ہے، اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو خطرہ ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان کی جانوں، ان کے مالوں، ان کی عزتوں، ان کے دین کے حوالے سے مسلسل ہے، اس لیے اس سے بچاؤ کی کوشش بھی مسلسل ہونی چاہیے۔ ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ امتحان کا میں مشکل سوال بھی ہوتے ہیں اور آسان سوال بھی ہوتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو امتحان گاہ میں بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے لیے تاکہ چناؤ ہم اپنے شعور کے ساتھ کر سکیں، ہمارے لیے دونوں طاقتیں میسر تھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بہت ساری قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی اور نیکی کی دونوں طاقتیں ہم نے انسان کی پیدائشی طور پر اس کی فطرت میں، اس کے دل میں ڈال دی۔ شیاطین انسان کو ہر مقام پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ اس کے حساب سے معاملہ کرتے ہیں۔ کسی کو بے دینی کا راستہ دے کر اور کسی کو غلو کا راستہ دے کر اور کسی کو الحاد کا راستہ دے کر اور کسی کو شہوات کا راستہ دے کر، کسی کو وسوسوں کا راستہ دے کر، کسی کو شرک کا راستہ دے کر، اور ان کی یہ جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے یہ مسلسل رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے۔ ایک بندے پر کئی مسلط کیے ہوئے ہوتے ہیں ابلیس کی طرف سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شام ہو تو اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیا کرو، اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیا کرو۔ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور تازہ دم شیاطین انسانوں
پر مسلط کیے جاتے ہیں تو تم رات ہوتے ہی بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر انہیں جانے کی اجازت دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک مضبوط اور مستحکم نیٹ ورک ہے، مضبوط اور مستحکم نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہر انسان کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ اس پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مرتے دم تک اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تھا تو میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کیا، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا۔ یا یہ معنی ہے کہ فاسلم، اللہ نے مجھے اس پر غالب کیا تو میں اس کے حملے سے محفوظ رہتا ہوں، میں اس کے حملے سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر شیاطین کے شر سے نہیں بچا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجدوں کے احکام میں لائے ہیں کہ مجرم کو یا چور کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفلیں پڑھ رہے ہیں، شیطان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کا حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گلے سے پکڑ کر اس کے گلے کو دبا دیا، میں نے اس کے گلے کو دبایا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے مسجد کے پلر کے ساتھ باندھوں، میں اسے مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دوں، اب تم اسے دیکھو، اس کا انجام دیکھو۔ فذکرت دعوت اخی سلیمان، پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما میرے بعد اس بادشاہت کا مسیح کوئی اور بادشاہ نہ ہو۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کا تخت کو اٹھا کر ہوائیں چلتی تھی، سفر کرتی تھی، اور صبح کے وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ مہینے بھر کا ہو جاتا تھا، اور شام کو جو سفر ہوتا تھا وہ مہینے کا سفر ہو جاتا تھا۔ ہوائی پرواز ہوتی، پرندے ساتھ، جانوروں، حیوانات اور پرندوں کی بولیاں وہ انہیں آتی تھی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک مثالی ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اب میں اس جن کو پکڑوں اور باندھ دوں، جن ان کے بھی تابع اور جن کو میں بھی قیدی بنا لوں، تو میں نے سوچا کہ میرے بھائی کی جو دعا تھی کہ اللہ جو بادشاہ مجھے دیا پھر کسی کو نہ دینا، تو اس دعا میں کہیں خلل نہ آ جائے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ شیاطین انسانی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانی رزق کو، اناج کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں فطرانے کے حوالے سے جو حدیث آتی ہے کتاب تفسیر وغیرہ میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا مال محفوظ کرنے کا مجھے حکم دیا۔ میں رات کو ڈیوٹی دیتا تھا، جو فطرانے کا غلہ اناج ہوتا تھا اس کی حفاظت کرتا تھا، یہ ڈیوٹی میری تھی۔ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس اناج میں سے بھرنا شروع کر دیا۔
اسے پکڑ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ دراصل شیطان تھا، دراصل وہ شیطان تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور میں بدحال ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری مجبوریاں نہ ہوتی تو میں چوری کرنے کے لیے نہ ہوتا، تو رحم کر، میں پھر نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، آج معاف کر دو۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے میں نے وعدہ لے کے اسے چھوڑ دیا، میرا نقصان تو نہیں ہوا تھا، سامان تو میں نے چھڑوا دیا تھا، میں نے معاملے کو زیادہ نہ الجھایا اور میں نے اس سے وعدہ لیا کہ پھر نہ یہ حرکت کرنا، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین شکلیں بھی بدلتے ہیں، شکلیں بھی، جن بھی نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مرئی مخلوق ہے، جن فلما جن علیہ اللیل، تو جن کا جو لفظ ہے یہ پوشیدگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، اسی لیے تو انہیں جن کہا جاتا ہے۔ وہ تھا جن جو انسانی شکل میں آیا تھا جن جو انسانی شکل میں آیا تھا، مجھے وہ قائل کر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین ٹھگی بھی ہوتے ہیں، شیاطین ٹھگی بھی ہوتے ہیں۔ ٹھگی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان کی ادائیگی کے ذریعے ایسے مبتل ہاتھوں پر جما دے کہ سننے والا اسے مظلوم سمجھے، اسے مجبور سمجھے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی باتوں باتوں میں وہ اس کی جیب کاٹ دے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی چلاکی کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کسی کے پیسے ہتھیار لیتا ہو، کسی کو نقصان پہنچاتا ہو، کسی پر چڑھت کرتا ہو، اس کی تعریف نہ کیا کرے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ مصیبت اور عذاب ہے جس کا وہ شکار ہے، ابلیس والا کام وہ کر رہا ہے۔ نہیں، مسلمان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بڑا چلاک ہے، بڑا ماہر ہے، بڑا چاقو چوبند ہے، نہیں، جو لوگوں کے اموال ہتھیائے اور انہیں نقصان پہنچائے وہ حوصلہ افزائی کا حقدار نہیں۔ میں نے وعدہ لیا، چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مجھ سے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، میں نے سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو اسے پھر وعدہ لے کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا وعدہ کر گیا ہے پھر بھی آیا، وہ جھوٹا وعدہ کر گیا ہے پھر بھی آیا۔ اگلی رات میں بیدار ہوں، پھر آیا، پھر چوری کی اس نے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کاریگری ہے نا اس کی، پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے۔ پھر اگلی دفعہ بھی وہ ٹھگی لگا گیا، اگلی دفعہ بھی وہ مجبوریاں بتا کے رو دھو کے وہ چھوڑ گیا۔ صبح آپ نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، قیدی کا کیا بنا؟ میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹی بات کر کے گیا ہے اور پھر بھی وہ آئے گا۔ آج میں نے پکڑ لیا تیسری رات۔ میں نے کہا تو وعدہ کرتا ہے پھر تو آ جاتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے پھر چوری کرتا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا، لا فاتنا کہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو تجھے پیش کروں گی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ محنتیں کرنے لگ گیا، اب میں اس کی بات میں نہ آیا، میں اس کی بات میں نہ آیا۔ پچھلے جو تجربات ہیں نا، ان کو پیش نظر رکھ کے فیصلے کر لیا کریں، یہ مومن کی دانائی ہے۔ میں اب اس کی باتوں میں نہ آیا، میں نے کہا کچھ بھی کہہ، جو بھی تیری کہانی ہے تو وہ رسول اللہ کے سامنے تو پیش ہو گئی۔ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو اس کے بدلے ایک بات بتاتا ہوں،
جس بات کے ذریعے میں آ ہی نہیں سکتا، میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں، رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ پر متعین کر دیا جاتا ہے، ایک محافظ آپ پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ میں نے اس سے یہ لے لیا، اس کا مطلب ہے آیت الکرسی اتر چکی تھی۔ یہ تاثر غلط ہے پیارے بھائیو، یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے۔ منکرین حدیث عام طور پر یہ ہوا اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ کیا ہوا، حدیث تو کہتی ہے کہ ابلیس نے آیت الکرسی سکھائی۔ بولے بھائی حدیث میں یہ کب آیا ہے کہ ابلیس نے سکھائی؟ یہ تو نہیں آیا۔ آیت الکرسی تو جبریل علیہ السلام لے آئے تھے، اتر چکی تھی، محفوظ ہو چکی تھی، پڑھی جاتی تھی۔ ابلیس نے تو یہ بتایا کہ مجھے کس آیت پر کوٹ لگتی ہے، یہ تو وہ بتا سکتا ہے کہ اسے جو لگتی ہے کوٹ۔ اس نے اپنا ایکسپیرینس بتایا نا کہ یہ آیت پڑھے تو میں قابو میں آ جاتا ہوں، یہ آیت نہ پڑھے تو میں قابو میں نہیں آتا۔ تو اس نے اپنا تجربہ بتایا، اپنا تجربہ بتایا، اور پھر بھی اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں تھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہ کرتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہ کرتے۔ میں نے اسے سن لیا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے واقعہ بیان کیا کہ کہہ گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کوئی چور آپ کے مال پر حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی چور آپ کے مال پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کا وہ کذوب، پکا جھوٹا ہے، یہ بات سچی کر گیا ہے، یہ بات سچی کر گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو تو حفاظت میں آ جاؤ، آیت الکرسی پڑھو تو حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں تو آپ امان میں آ جاتے ہیں، آپ کا مال امان میں آ جاتا ہے۔ پھر اگر دیکھتے ہیں آپ کہ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو پیارے بھائیو آیت الکرسی کے ذریعے آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں نا کہ اللہ میری حفاظت کر۔ اس میں حفاظت کی ذمہ داری اللہ کہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، یہی ہے نا، لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، یہی ہے۔ تو آپ نے التجا کی آیت الکرسی پڑھ کے کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں حفاظت کر۔ وہ آپ نے محنت کی تھی، آرڈر نہیں کیا تھا، آپ نے محنت کی تھی، آرڈر نہیں کیا تھا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ ڈیل اچھے طریقے سے کر لیں گے، آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ سنبھال جائیں گے معاملے، آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ تلافی کر سکیں گے، آپ نے پڑھی ہوگی تو الجھن زیادہ نہیں پڑے گی، آپ نے پڑھی ہوگی تو الجھن زیادہ نہیں پڑے گی، آپ نے پڑھی ہوگی تو اللہ نعمت بدل بھی نصیب کر دے گا۔ یہ فائدے ہوں گے، دعائیں کی ہوئی ہوں، استخارے کیے ہوئے ہوں، زکاتیں بندہ دیتا ہو، پھر اتنا بڑا نقصان ہو گیا مال کا، تو آپ دیکھیں کہ سال نہیں گزرے گا اور اس سے 10 گنا زیادہ مال آپ کے گھر میں آیا ہوا ہوگا۔ آپ دعائیں تو کرتے ہیں، جس سے آپ مانگتے ہیں اس نے تقدیری حکم کو بھی نافذ کیا، آپ کی التجاؤں کی بھی لاج رکھ لی، آپ کی منتوں کی بھی لاج رکھ لی۔ اور تقدیر کی جو یہ صورت ہے نا، یہ جو تقدیر کی صورت ہے معلق تقدیر، اس میں لکھا ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے صدمے پر اگر اس نے انا للہ پڑھا، یہ کہا، وہ کہا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، تو اس کے نقصان کو اس طرح ہم پورا کریں گے، اس نے یہ کام نہ کیا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمریں بڑھ جائیں اور تمہارا مال رزق بڑھ جائے تو تم رشتہ داروں سے بنا کے رکھا کرو، رشتے جوڑا کرو، عمر بھی لمبی ہوگی اور رزق بھی زیادہ ملے گا، رزق بھی زیادہ ملے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہے جو وہ تمہاری عمر کو دراز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو شیاطین ہیں یہ بعض دفعہ سانپوں اور حیوانات کی شکل میں بھی
انسانی گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں جاتے ہو اور تمہیں سانپ نظر آئے تو اسے اقتلوا الحیات واقتلوا الطفیلین، سارے سانپوں کو قتل کر دو بغیر تنبیہ کیے، بغیر تنبیہ کیے، بغیر خبردار کیے۔ راستے میں سانپ نظر آئے مار دو، ذوالطفیلین کو بھی مار دو، یہ ایک زہریلا سانپ ہے، اسے بھی مار دو۔ ابتر درکٹا چھوٹا سانپ ہوتا ہے، اسے بھی مارو۔ اور اس کے علاوہ فائی اور ثابت، بڑے بڑے سانپ اور کالے سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قتل کر دو۔ ہاں جو عوامر ہے گھروں میں پائے جائیں، گھروں میں پائے جائیں تو انہیں قتل کرنے سے پہلے تنبیہ کرو، انہیں قتل کرنے سے پہلے تنبیہ کرو، ان سے کہو، یعنی وہ ایک دفعہ نظر آیا ہے تو اسی گھر میں کھڑے ہو کر کہو کہ یہ ہم انسانوں کے رہنے کے گھر ہیں، اگر تم کوئی اور مخلوق ہو سانپ کے علاوہ اور سانپ کی شکل میں ڈھل کر ہمارے گھر میں نظر آتے ہو تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے رہنے کے لیے یہ گھر نہیں بنایا، یہ گھر انسانی رہائش کے لیے ہے۔ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے چھوڑ جاؤ، ہمیں تمہارا نظر نہ آنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ گھر میں نظر آئے تو ہم بغیر خبردار کیے تمہیں قتل کریں۔ ہم نے خبردار کر دیا، اب اگر نظر آؤ گے تو ہم مار دیں گے، اب اگر نظر آؤ گے تو ہم قتل کر دیں گے تمہیں۔ 3 دفعہ تنبیہ کرو، پھر نظر آئے تو پھر مار دو، پھر نظر آئے تو پھر مار دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپوں کی شکل میں بعض دفعہ گھروں میں آ جاتے ہیں، ہوتا جن ہے اور شکل سانپ کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالا کتا نماز کو کاٹ دیتا ہے، نمازی کے آگے سے گزرے نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کالے اور گورے میں کیا فرق ہے؟ کتا تو کتا ہے۔ آپ نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ وہ کالے کتے کی شکل میں ہوتا جن ہے لیکن کالے کتے کی شکل میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلوں میں ڈھل کر آ کر یہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ حیوانات کو متاثر کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ حیوانات کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں میں ایک شیطانیت ہوتی ہے، اس میں بعض دفعہ جنون آ جاتا ہے، بے تحاشا غصہ آ جاتا ہے، اپنے مالک کو روک دیتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے، پیچھے شیطانی حرکت ہوتی ہے، پیچھے شیطانی اثر اور اس کی حرکت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کو وہ منظر دکھاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا، آنکھوں کو ایسا منظر دکھاتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتا۔ فلما القوا، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے رسیاں پھینکی اور سوٹیاں ڈنڈیاں پھینکی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ انہوں نے تو رسیاں پھینکی تھی لیکن جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، رسیاں دوڑ رہی ہیں، رسی دوڑتی ہوئی نظر آئے تو سانپ محسوس ہوتا ہے، سانپ محسوس ہوتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سارے سانپ جو دیکھے تو دل میں گھبراہٹ محسوس کی، بے چینی اور پریشانی محسوس کی۔ تو بعض دفعہ منظر بدل بدل کر یہ لوگوں کے سامنے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی امتحانات کے لیے انہیں پیدا کیا، انہیں چھوڑا ہوا ہے،
لیکن ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں طریقے سکھائے، ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں طریقے سکھائے۔ کبھی غیر معتاد انسان، دعائیں نہ پڑھنے والا، اذکار نہ کرنے والا، آیت الکرسی نہ پڑھنے والا، نمازیں نہ پڑھنے والا، پاک نہ رہنے والا، بے دین انسان، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا، آلودہ انسان، اس کے منہ کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کیا کر، ہو سکے تو جمائی کو روک اور ہاتھ رکھ یا کپڑا رکھ منہ کے آگے، منظر برا نہ کر، اور آواز نہ کر جمائی کرتے ہوئے نہ کر، فإن الشیطان یضحک منہ، تو کرتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے اس پر۔ اور بعض لوگوں کے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب منہ کھولتا ہے نا بتا جمائی اور منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا تو شیطان اس موقع پر اندر انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کل میں نے حدیث ذکر کی تھی، غصے کی حالت میں بھی شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کام میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، ایک کام میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نہیں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، ملاقات کے لیے تشریف لائی، کچھ دیر بیٹھی، پھر جانے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ رات کافی وقت گزر چکا ہے، میں آپ کو خود گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں، میں آپ کو خود گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دو انصاری صحابی راستے میں نظر آئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیملی کے ساتھ ہیں، تو وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے راستے سے کترا گئے۔ مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ہوں اور ہم سلام دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ رسلکم، ٹھہرو بھائی، وہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں صفیہ ہے بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس ملاقات کے لیے آئی تھی، رات دیر ہو گئی تو میں نے انہیں اکیلا نہیں جانے دیا گھر میں، گھر چھوڑ کے واپس ان کام گیا۔ آپ نے وضاحت، دونوں صحابی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی آپ ہم پر وضاحتیں کر رہے ہیں، ہم بھلا آپ پر شک کریں گے؟ خدا نخواستہ، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مطمئن ہیں آپ کے شرف پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی شرافت پر، آپ کے شرم و حیا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مطمئن ہو، لیکن شیطان ایسے موقعوں پر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ایسے موقع پر وسوسے ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے تم نے مجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا، بلا اوپر پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا، اور شیطان وسوسے ڈال کے بار بار سوال تمہارے دماغوں میں لاتا ہے، کون تھی بھلا، کیوں آئی ہوگی، کب آئی ہوگی، کیا کرنے گئے تھے، کیوں گئے تھے، تو یہ شیطانی تصورات ہیں، بچا کریں ان سے۔ رخ مثبت دیا جا سکے نا تو مثبت دے دیا کریں، نہ دیا جا سکے تو چپ رہا، رخ مثبت نہ دیا جا سکے نا تو چپ رہا کریں، اپنی عاقبت کو بچا، اپنی عاقبت کو بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دور اندیش کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح، خون رگوں میں گردش کرتا ہے، تو خون کے ساتھ ہی یہ شامل ہو جاتا ہے، خون کے ساتھ ہی یہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ہمیں انسان بنانا ہوگا، تلاوت کا، اذکار کا، دعاؤں کا۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہم شیطانوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائیں۔ رسول اللہ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور ایسے کھڑا ہوا ہوگا جیسے جن جب کسی شخص میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسے دورہ پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، سود خور اس حالت میں ہوگا معاشرے کے میدان۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بعض دفعہ پاگل بھی بنا دیتا ہے، خبتی بھی بنا دیتا ہے، ہوش بھی گم کر دیتا ہے، شعور بھی ختم کرا دیتا ہے بعض دفعہ شیطان۔ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، میڈیکلی بیماری تھی نا ان کی، میڈیکلی بیماری تھی، انہوں نے کہا مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ شیطانی اثر کے تحت میں اس تھکان اور اس عذاب کا شکار ہو گیا۔ بعض دفعہ میڈیکل جو امراض ہیں ان کے پیچھے بھی شیاطینی دخل اندازی ہوتی ہے، حرکات ہوتی ہیں، تو یہ دشمن ہے اور اس کے بڑے نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل سے، اولاد سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انتقام ہے، کیونکہ بڑا اس کی شان شوکت تھی، عزت تھی، بڑا قریب تھا، فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، ہاتھوں جنوں میں، اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اللہ نے سارا کچھ اس سے چھین لیا، تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرا اصل دشمن آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد، اس لیے اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں لمحہ ضائع نہیں کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ تو وہ بھرپور حملے کرتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مناجات سکھائی ہیں، بچاؤ کی صورتیں سکھائی ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ دعائیں ان کا ترجمہ ان کی ماہیت کے حوالے سے بات کر کے ہم اپنی بات کو آگے چلائیں۔ سبحان اللہ۔